محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربی زدنی علما. اللہم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا و علما. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا 9واں سپارہ ماشاءاللہ شروع ہو رہا ہے قال الملاؤ کا، اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 88 سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 88. فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی قوم کے مغرور سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم تم کو اور تمہارے ساتھی مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا یہ ہو کہ تم ہمارے مذہب میں پھر واپس آ جاؤ. تو شعیب علیہ السلام نے کہا، کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں؟ گو ہم تمہارے دین سے کتنے ہی بیزار ہوں، ہم تو اللہ پر جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں گے اگر تمہارے مذہب میں آ گئے. اگر ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں گے بعد اس کے کہ اللہ نے ہم کو اس سے نجات بخشی، یہ ممکن ہی نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم پھر تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں، مگر یہ کہ اللہ چاہے تو وہ ہمارا مالک ہے. تو دوسری بات ہے، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے. ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں. اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، اگر تم شعیب علیہ السلام کی راہ پر چلو گے تو تم بے شک بڑے نقصان اٹھانے والے ہوگے. پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا، سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے. جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی، ان کی یہ حالت ہو گئی کہ گویا یہاں کبھی وہ بسے ہی نہیں تھے. جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی وہی نقصان میں رہے. پھر شعیب ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمایا کہ اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے رب کے احکام پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، پھر میں ان کافروں پر کیوں رنج کروں؟ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا کہ وہاں کے لوگوں کو ہم نے محتاجی اور بیماری میں نہ پکڑا ہو تاکہ وہ ڈھیلے پڑ جائیں. پھر ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی اور کہنے لگے ہمارے باپ دادوں کو بھی تکلیف اور راحتیں پیش آئی تھی، تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور ان کو کوئی احساس نہ ہوا. اگر ان بستیوں کے باشندے ایمان لے آتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے بھی ان کے اعمال بد کے سبب ان کو پکڑ لیا. آیت نمبر 97. کیا پھر بھی یہ بستیوں والے بے فکر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آئے جبکہ وہ سو رہے ہوں؟ اور کیا بستیوں والے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے ہی آ پڑے جب وہ اپنے لہو و لعب میں مشغول ہوں؟ اور کیا یہ اللہ کے داؤ سے بے فکر ہو گئے؟ تو خدا کے داؤ سے بے فکر نہیں ہوتے مگر وہ جو کہ خسارے میں پڑنے والے ہوں. اور کیا اہل زمین کے بعد وارثین زمین کو واقعات زمین سے ہدایت نہیں ملی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈال دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں کہ کچھ بھی نہ سن سکے؟ یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم تم پر بیان کرتے ہیں. ان کے رسول اپنی نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تھے، مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ ان باتوں پر ایمان لے آتے جن کو وہ پہلے ہی جھٹلا چکے تھے. اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. اور ہم نے ان میں سے اکثر میں عہد کا پورا نہ کرنا ہی پایا، اور ہم نے ان میں اکثر کو نافرمان ہی پایا. دیکھیے اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم جو عہد کریں اس کو بھی ضرور پورا کریں. اس کو ہم معمولی چیز سمجھ لیتے ہیں. پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے اراکین سلطنت کے پاس بھیجا، تو انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا. پھر دیکھ لیجئے کہ مفسد لوگوں کا انجام کیا ہوا. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، میں رسول ہوں
سارے جہانوں کے مالک کی طرف سے مجھ پر ضروری ہے کہ بجز سچ کے کوئی بات اللہ کی طرف سے منسوب نہ کروں۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دیجیے۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو پیش کرو، اگر تم سچے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو وہ پھر صاف اژدہا ہو گیا، اور اپنا ہاتھ نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کو سفید نظر آنے لگا۔ قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ واقعی یہ بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے نکال باہر کرے، تو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اور ان کے بھائی کو تھوڑی مہلت دے دیں اور چپڑاسیوں کو شہروں میں بھیج دیں کہ وہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے، کہا ہمارے لیے کوئی صلہ ہے اگر ہم جیت گئے؟ فرعون نے کہا ہاں ضرور، اس کے علاوہ تم مقربین دربار ہوگے۔ سب نے کہا کہ اے موسیٰ، یا تم جادو کی چیز ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی ڈالو۔ جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈال دیں تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، یعنی نظر بندی کر دی، اور ان کو ڈرایا اور بہت بڑا جادو دکھایا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، انہوں نے بھی اپنی جو لاٹھیاں ڈالی تھی وہ سانپ بچھو بن گئے تھے، بڑے بڑے سانپ بن گئے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو، تو عصا کا ڈالنا تھا کہ وہ ان کے بنے بنائے کھیل کو نگلنے لگی۔ بس حق ثابت ہو گیا، اور جو کچھ انہوں نے کیا سب باطل ہو گیا۔ پھر فرعونی مغلوب ہو گئے اور ذلیل و خوار ہو کے لوٹ گئے، اور جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم سارے جہانوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں، جو رب ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا۔ فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے اس پر قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں، بے شک یہ فریب ہے جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے تاکہ اہل شہر کو نکال دو، سو ان قریب اس کا نتیجہ معلوم کر لو گے۔ میں تمہارا ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ وہ بولے ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر ہی جانے والے ہیں، اور تم کو ہم سے کون سی بات بری لگی ہے سوائے اس کے کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی نشانیوں پر جب وہ ہمارے پاس آ پہنچی۔ اے ہمارے رب، تو ہم پر صبر و استقلال کے دروازے کھول دے، اور تو ہمیں مسلمان ہی ماریو۔ یہ جب جادوگر ایمان لائے ہیں اس وقت 6 لاکھ آدمی جو تھے وہ ایمان لے آئے تھے۔ اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑے رکھیں؟ فرعون نے کہا کہ ابھی ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور برداشت کرو، یہ ساری زمین اللہ ہی کی ہے، اور اپنے بندوں میں سے جسے چاہے مالک بنا دے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخری کامیابی ہے۔ قوم موسیٰ علیہ السلام نے کہا قوم موسیٰ نے کہا کہ ہم تو ہمیشہ ہمیشہ مصیبت میں ہی رہے، آپ کے آنے سے پہلے بھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بہت جلد تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تم کو اس زمین کا مالک بنا دے گا، پھر وہ تمہارا طرز عمل دیکھے گا۔ اور ہم نے آل فرعون کو قحط سالی میں مبتلا کر دیا اور پھلوں کی پیداوار میں کمی کر دی تاکہ وہ حق کا راستہ سمجھ جائیں۔ سو جب ان پہ خوشحالی آ جاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا چاہیے، اگر بدحالی آتی تو کہتے کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ اور یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ کے علم میں ہے، لیکن ان میں اکثر جانتے نہ تھے۔ آیت نمبر 132۔ اور وہ کہتے کہ تم کیسی عجیب بات لاؤ کہ اس کے ذریعے ہم پر جادو چلاؤ، مگر ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے۔
پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈیاں، گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون، یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے، مگر وہ تکبری کرتے رہے اور وہ لوگ خوش تھے ہی جرائم پیشہ۔ دیکھیے آیت نمبر 133 میں اور 131 سے ہی سمجھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے ان کا ذکر ہو رہا ہے، جیسے 133 میں بتایا گیا کہ ٹڈیاں، گھن کا جو کیڑا اس کا عذاب، مینڈک کا، خون کا، یہ سارے عذاب فرعون کی قوم پر آئے۔ اس میں تفسیر میں یہ پتہ چلتا ہے کہ تاریخی روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام 20 سال مصر میں مقیم رہ کر لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتے اور حق کی دعوت دیتے رہے۔ اس عرصے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا فرمائے۔ پہلے 2 معجزے کیا تھا عصا اور ید بیضا کا ظہور، اور تیسرا یہ کہ جب قحط کا عذاب نازل ہوا تو موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے دعا کرائی تو قحط دور ہو گیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان پر 7 روز تک مسلسل عذاب رہتا تھا، ہفتے سے شروع ہوتا تھا اور ہفتے کو ہی ختم ہوتا تھا، پھر 3 ہفتے کی ان کو مہلت دی جاتی تھی۔ پھر چوتھا عذاب جو ان پر آیا وہ طوفان کا آیا۔ قوم فرعون کے سب گھروں اور زمینوں کو پانی کے طوفان نے گھیر لیا، کہیں لیٹنے بیٹھنے کی جگہ نہ رہی، بنی اسرائیل کے مکانات اور زمینیں خشک رہیں، یعنی کہ فرعون کا جو علاقہ تھا جہاں جہاں وہ رہتے تھے وہاں سارے پانی نے گھیر لیا، لیکن جہاں بنی اسرائیل رہتے تھے ان کی زمینیں خشک رہیں۔ اور 5واں عذاب جو ان پر آیا وہ ٹڈیوں کا مسلط ہوا، جو ان کے سارے باغوں اور کھیتوں کو کھا گیا۔ پھر چھٹا عذاب جو آیا ان پر وہ کمل کا عذاب مسلط ہوا۔ کمل اس جوں کو کہتے ہیں جو انسانوں کے بالوں اور کپڑے میں پیدا ہو جاتی ہے، اور ان کے غلوں میں بھی گھن لگ گیا۔ پھر 1 مہینہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی۔ پھر 7واں عذاب مینڈکوں کا ان پر مسلط کر دیا گیا۔ مینڈک اس کثرت سے پیدا ہوئے کہ ان کے گلوں تک پہنچ گئے، کھانے میں، پینے میں، بستروں میں، غرض ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک پہنچ گئے۔ پھر 8واں عذاب ان پر خون کا مسلط ہوا، ہر کھانے پینے کی چیز خون بن گئی۔ اسرائیلی اور قبطی ایک ہی دسترخوان پر کھاتے، مگر جو ان کے منہ کی طرف لقمہ جاتا وہ خون بن جاتا تھا۔ 9واں عذاب ان پر طاعون کی وبا مسلط کر دی گئی، جس نے ان کے 70,000 آدمی ہلاک کر دیے۔ اور اتنی نافرمانیوں کے بعد آخری عذاب یہ کہ اپنا گھر سامان سب چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکلے اور دریائے قلزم کا لقمہ بن گئے۔ فرعون اور اس کے ساتھی سب اس میں ڈوب گئے، دریائے قلزم میں۔ آیت نمبر 134، اور جب ان پر کوئی عذاب آتا تو کہتے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب کے پاس سے اس بات کی دعا کیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے۔ اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور بضرور آپ کے کہنے پر ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک ہٹا دیتے کہ اس تک ان کو پہنچانا تھا تو وہ فوراً عہد شکنی کرنے لگتے۔ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، یعنی ہم نے ان کو دریا میں غرق کر دیا، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور ذرا بھی توجہ نہ کرتے تھے۔ اور ہم نے بہت ہی کمزور قوم کو اس سرزمین کے پورا پچھم کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور آپ کے رب کا وعدہ نیک بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے بڑا صبر کیا تھا۔ اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کے بنائے ہوئے کارخانے
اور اونچی اونچی عمارتیں جو وہ بناتے تھے سب کو برباد اور نیست و نابود کر دیا۔ آیت نمبر 138۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا تو ان کا گزر ایک قوم پر سے ہوا جو اپنے چند بتوں کو لیے بیٹھے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، آپ ہمارے لیے ایک معبود ایسا تجویز کر دیجئے جیسا ان کے یہ معبود ہیں۔ آپ نے کہا، واقعی تم بھی ایک جاہل قوم ہو۔ بے شک جس کام میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور ان کا یہ کام جو یہ کر رہے ہیں باطل ہے، یعنی بے بنیاد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا اللہ کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود تجویز کر دوں، حالانکہ اللہ نے دنیا جہان والوں پر تم کو فوقیت دی ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچا لیا جو تم کو بڑی سخت تکلیف پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا اور 10 راتیں اور ان 30 راتوں کا تمتمہ بنایا، تو پوری ہوئی تیرے رب کی مدت کی 40 راتیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہہ دیا تھا کہ میرے پیچھے میری قوم کا خیال رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا اور مفسدین کے راستے پہ نہ چلنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کے لیے بلایا اور 30 راتوں کو کا وعدہ کیا، آپ 30 راتیں رہے اور ان 30 راتوں میں روزے رکھتے رہے۔ 30 دن کے بعد آپ نے مسواک کر لیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ آپ نے مسواک کر لیا، اور یہ خوشبو تو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے، لہٰذا 10 راتیں اور ٹھہریں۔ پھر آپ 10 راتیں اور ٹھہرے، آپ نے روزے رکھے، اور اس کے بعد آپ کو کتاب ملی۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے موعود پر وقت پر آ گئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی، موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، آپ اپنے دیدار سے مجھے مشرف فرمائیے تاکہ ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، سو اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تو خیر، تم بھی دیکھ سکتے ہو۔ پس اس کے رب نے جب اس پر تجلی فرمائی تو ایک ہی جلوے نے اس پہاڑ کے پرخچے اڑا دیے، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب وہ ہوش میں آئے تو کہا، بے شک آپ کی ذات منزہ ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اور میں اس پر سب سے پہلے یقین کرتا ہوں۔ ارشاد ہوا، ہے موسیٰ، میں نے اپنی رسالت اور ہم کلامی سے تم کو اوروں پر امتیاز بخشا ہے، تو جو میں نے تم کو دیا ہے اس کو لو اور شکر کرو۔ اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ دی، تو ان کو خود بھی کوشش کے ساتھ عمل میں لاؤ اور اپنی قوم کو حکم کرو۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے کیا بولا کہ جو میں نے تم کو دیا ہے اس کو لو اور اللہ کا شکر کرو۔ اس آیت سے ہمیں بھی کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ہمیں ان نعمتوں کا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے کہ جتنا شکر کرو گے اتنا ہی اور زیادہ نوازوں گا، تو ہمیں بس صبر اور شکر کرنا چاہیے۔ آگے آیت نمبر 145، اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی، تو ان کو خود بھی کوشش کے ساتھ عمل میں لاؤ۔ دیکھیے جو نصیحتیں اللہ نے لکھ کے دیں تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہہ رہا ہے کوشش کے ساتھ خود بھی عمل میں لاؤ اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں، میں بہت جلد تم کو ان نافرمانوں کا مقام دکھلاؤں گا۔ میں ان کو جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، جس کا ان کو کوئی حق نہیں، اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا، اور اگر وہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تو بھی وہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور وہ اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہیں بناتے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو ضرور اپنا طریقہ بنا لیتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں
اور وہ ان سے غفلت برتتے ہیں، اور جو ہماری آیات کو اور آخرت کے ہونے کو جھٹلایا کرتے ہیں ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے، اور ان کو وہی سزا دی جائے گی جو وہ کرتے تھے۔ آیت نمبر 148۔ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے پیچھے اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا جو ایک قالب تھا، اس میں ایک آواز تھی۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہ کرتا تھا اور نہ وہ ان کو کوئی راہ بتاتا تھا؟ اس کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا، اور انہوں نے یہ بہت ہی بے ڈھنگا کام کیا۔ اور جب وہ نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ وہ واقعتاً گمراہی میں پڑ گئے تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارا گناہ معاف نہ کرے تو ہم تو پھر کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ تم نے میرے پیچھے یہ بڑی نامعقول حرکت کی۔ کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی جلد بازی کر لی اور جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھی اور اپنے بھائی ہارون کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے؟ ہارون نے کہا، اے میری ماں جائے، بات یہ ہے کہ قوم نے مجھے بے حقیقت سمجھا تھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں، تو تم مجھ پر سختی کر کے دشمنوں کو مت ہنساؤ اور مجھ کو ان ظالموں کے ساتھ مت ملاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، آپ میرے اور میرے بھائی کی خطا معاف فرمائیں اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرمائیں، اور آپ زیادہ رحم کرنے والے، سب سے زیادہ سب سے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ گوسالہ پرستی میں پڑے ان کے لیے بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اس دنیا کی زندگی میں آن پڑے گی، اور ہم افطرا پروازوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اور جو برے کاموں کے مرتکب ہوئے پھر انہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان کو پختہ کر لیا بے شک تمہارا رب اس کے بعد بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 154۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ کم ہو گیا تو وہ تختیاں اٹھا لیں، اور جو کچھ ان میں لکھا ہوا تھا وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے وقت معین کے لیے اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام یہ تختیاں لے کر آئے، اللہ کا کلام سنایا، تو ان کی قوم نے کہا کہ نہیں، جب تک ہم اپنے کانوں سے نہیں سن لیں گے اور اللہ تعالیٰ کی آواز ہم اپنے کانوں سے نہیں سن لیں گے، اس وقت تک ہم اس کلام پہ یقین نہیں کریں گے۔ تو اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے، آیت نمبر 155 میں، تو اس کام کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی چونکہ 12 گروہ تھے قوم کے، اور ان 12 گروہ میں سے موسیٰ علیہ السلام نے 6 آدمی لے لیے۔ جب 6 آدمی لیے تو وہ 72 ہو گئے، 2 زیادہ ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 2 یہیں رکیں، اللہ تعالیٰ نے تو صرف 70 لوگوں کو بلایا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس گروہ میں یوشع علیہ السلام بھی تھے اور ایک دوسرے بزرگ بھی تھے، تو وہ دونوں پھر رک گئے اور 70 لوگوں کو لے کے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی آواز سنوانے کے لیے لے کے گئے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے وقت معین کے لیے اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کیے۔ سو جب زلزلے نے ان کو پکڑا تو موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا۔ کیا تو اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری آزمائش ہے، اس سے جس کو تو چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے ہدایت بخشے۔ تو تو ہی ہمارا کارساز ہے،
بس تو ہی ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ اب یہ 70 آدمی جب وہاں گئے، انہوں نے اللہ کا کلام سن لیا، اس کے باوجود بھی کہا کہ اللہ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے وہ 70 کے 70 آدمی وہیں پر مار دیے۔ جب وہ مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑی فکر ہوئی کہ اللہ تو آگے پیچھے بھی تو ان کی موت کر سکتا تھا، اب میں جاؤں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام ہمارے 70 لوگوں کو مار کے آ گئے۔ تو یہاں پہ اب آیت نمبر 156 میں بتایا جا رہا ہے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم تیری طرف رجوع ہو چکے۔ ارشاد ہوا، جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر میں چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز پر شامل ہے، تو میں اس کو پرہیزگاروں، زکوٰۃ دینے والوں اور ہماری آیات پر یقین رکھنے والوں کے لیے لکھ دوں گا۔ تو جب یہ آدمی مر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو تو بڑا رحم کرنے والا ہے، رحم کر دے۔ ان آدمیوں کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا اور وہ پھر اپنی قوم میں لوٹ گئے۔ آیت نمبر 157، وہ جو لوگ رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، جن کے اوصاف وہ اپنے ہاں توریت اور انجیل میں لکھے ہوئے پاتے ہیں، وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیے، آیت نمبر 157 میں پڑھ رہی ہوں، اور اس کے متعلق ہے قرآن پاک کی تفسیر میں لکھا ہے کہ قرآن کریم میں اس آیت کو نور سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس طرح نور کے نور ہونے پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، نور خود اپنے وجود کی دلیل ہوتا ہے، یعنی کہ نور جو ہے وہ خود جو چمک ہو رہی ہوتی ہے اسے چمکتا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کی چمک ہی بتا دیتی ہے کہ یہ نور ہے۔ اسی طرح قرآن کریم خود اپنے کلام ربانی اور کلام حق ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن پاک کے ساتھ سنت بھی فرض ہے۔ اس آیت میں فلاح پانے کی 4 شرطیں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ دوسرا کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کریں، اور تیسرا بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کریں، اور چوتھے قرآن پاک کا اتباع کریں۔ تو یہ 4 چیزیں بتائی گئی ہیں، اور اس کو سورۃ نور سے تعبیر کیا گیا ہے۔ میں دوبارہ سے شروع سے پڑھتی ہوں۔ وہ جو لوگ رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، جن کے اوصاف وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھے ہوئے پاتے ہیں، وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں، اور ان پر جو بوجھ اور توق ہیں ان کو اتارتے ہیں۔ تو جو لوگ ان پر ایمان لے آتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ آیت نمبر 158، آپ فرما دیجئے، اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمان و زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ بس اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر، جو اللہ پر اور اس کے احکامات پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو دین حق کی ہدایت کرتی ہے، اسی کے مطابق انصاف بھی کرتی ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کی الگ الگ جماعت بنا دی، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ تم اپنے عصا کو اس پتھر پر مارو، بس کیا تھا، فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا مقام حاصل کر لیا، اور ہم
نے ان پر ابر کو سایہ بنا دیا، اور ہم نے ان پر منو سلوا ترنجین و بٹیر اتارا۔ نفیس چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، بلکہ وہ خود ہی اپنا نقصان کر رہے تھے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ تم اس آبادی میں جا کر رہو اور اس سے کھاؤ جہاں سے چاہو، اور زبان سے کہہ جانا کہ حتتن توبہ ہے، توبہ ہے، اور دروازے میں جھکے جانا ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، جلد ہی جو نیک کام کریں گے ان کو مزید دیں گے۔ دیکھیں 161 کا میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل بتاؤں کہ بنی اسرائیل جن کو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بہت عروج حاصل ہوا، اور مصر کے اہم مقامات پر بنی اسرائیل آباد ہو گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد آل فرعون نے مصر کی سلطنت پر قبضہ کر لیا اور بنی اسرائیل کو بہت خوار کیا۔ یہ قوم ہدایت سے بالکل بھٹک گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ لاکھوں بنی اسرائیل ایمان لائے، اور موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر راتوں رات مصر سے نکل گئے۔ فرعون کے لشکر نے ان کا پیچھا کرتے ہوئے فرعون کا لشکر ان کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ صحرائے سینا سے گزرتے ہوئے ان کو 12 گروہوں میں تقسیم کیا گیا۔ جب یہ فرعون سے آزاد ہو کے نکلے تو صحرائے سینا سے گزر رہے تھے، وہاں پر ان کو 12 گروہوں میں تقسیم کیا گیا۔ ان پر ایک بندے کو نگراں بھی بنایا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ ملک شام کو جہاد کر کے فتح کریں، مگر انہوں نے انکار کیا، تو 40 سال طیہ کی وادی میں بھٹکتے رہے۔ دیکھیے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے والد، ان کے بھائی، ان کا خاندان سارا وہاں پر آئے تھے، تو یہ پھر مصر میں آباد ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں ہو گئے۔ اب یہاں پر فرعون نے ان پر ظلم ڈھائے، فرعون نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد مصر پہ قبضہ کیا، تو ان کو حکم ہوا کہ تم واپس شام جاؤ، جہاں سے یہ آئے تھے، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ تو اب انہوں نے نافرمانیاں کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو یہ 40 سال طیہ کی وادی میں بھٹکتے رہے۔ پھر انہیں ایک شہر میں داخل ہونے کو کہا گیا، اور کہا کہ غرور سے داخل نہ ہونا، بلکہ حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا، جس کے معنی ہیں کہ ہم شکر کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، مگر انہوں نے اس کو بھی بدل دیا، اور انہوں نے شہر کی زندگی کی بدمستیوں کو اختیار کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر طاعون جیسی بیماری کو مسلط کر دیا، جس میں لاتعداد بنی اسرائیل مارے گئے۔ مگر آیت نمبر 162، مگر ان ظالموں نے ایک اور کلمہ بدل ڈالا جو خلاف تھا اس کے جس کی ان کو فرمائش کی گئی تھی۔ اس پر ہم نے ان پر آفت سماوی بھیج دی، اس سبب سے کہ وہ حکم کو ضائع کرتے تھے۔ اور آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھئے جو دریا کے کنارے آباد تھی، جب یہ لوگ ہفتے کے بارے میں حد شرعی سے آگے بڑھے جا رہے تھے، جب ان کے ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آ جاتی تھیں، اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا تو نہیں آتی تھیں، ہم اسی طرح آزماتے تھے اس سبب سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اور جب ان کی ایک جماعت نے کہا تم ان کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا تاکہ تمہارے رب کے سامنے معذرت کر سکیں اور شاید وہ اللہ سے ڈر جائیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ تم ہفتے کے دن شکار نہ کرو مچھلیوں کا۔ ہفتے کا دن ان کا عبادت کے لیے رکھا تھا، لیکن ہفتے کے دن خوب مچھلیاں آ جاتی تھیں اوپر، تو یہ گڑھے بنا کے، نالیاں بنا کے ان مچھلیوں کو قید کر لیا کرتے تھے۔
اور پھر اتوار کو ان کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 165، جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کو ان کو نصیحت کی جاتی تھی، تو ہم نے ان کو بچا لیا جو اس بری بات سے روکتے تھے اور جو زیادتیاں کرتے تھے۔ ان کو ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا اس سبب سے کہ وہ کوئی حکم مانتے ہی نہیں تھے۔ پس جس چیز سے ان کو منع کیا جاتا تھا، جب اس میں حد سے آگے بڑھ گئے تو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ بندر ذلیل بن جاؤ۔ اب انہوں نے نافرمانیاں کی اور ہفتے کے دن بجائے عبادت کے انہوں نے مچھلیوں کو وہ کرا، کسی طرح سے روک لیا۔ تو ان افراد کے 3 گروہ بن گئے تھے۔ ان میں 1/3 ایسے لوگ تھے جو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے باز رہے اور شکار کرنے والوں کو بھی منع کیا کرتے تھے، اور ایک دوسرا گروہ جو تھا وہ 1/3 ایسے افراد تھے جو خود خاموش رہتے اور دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، جبکہ منع کرنے والوں سے کہتے تھے کہ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ پاک نے ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا بنایا ہے۔ تو وہ منع کرنے والوں کو بھی منع کرتے تھے کہ ان کو نصیحت مت کرو، بیکار ہے۔ اور ایک گروہ وہ خطا کار لوگ تھے جنہوں نے حکم الہی کے خلاف مخالفت کی اور ہفتے کے دن شکار کیا اور سکھایا اور بیچا۔ جب مچھلی کا شکار کرنے والے لوگ اس معصیت سے باز نہ آئے تو منع کرنے والے گروہ نے ان سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ میل جول اور برتاؤ نہیں رکھیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار کھینچ دی۔ منع کرنے والوں کا ایک دروازہ الگ تھا جس سے وہ آتے جاتے تھے، اور جو گناہ گار تھے، خطا کار تھے، ان کا دروازہ الگ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان خطا کاروں پر لعنت کی۔ تو ایک روز منع کرنے والوں نے دیکھا کہ خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، تو انہوں نے خیال کیا کہ شاید آج شراب کے نشے میں مدہوش ہو گئے ہیں۔ چنانچہ انہیں دیکھنے کے لیے دیوار پر چڑھے تو دیکھا کہ وہ بندروں کی صورتوں میں مسخ ہو گئے تھے۔ اب یہ لوگ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگھتے تھے، اور یہ لوگ ان بندر ہو جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان لوگوں نے بندر ہو جانے والوں سے کہا، کیا ہم لوگوں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟ انہوں نے سر کے اشارے سے کہا کہ ہاں۔ اس کے 3 دن کے بعد وہ بندر سارے ہلاک ہو گئے اور منع کرنے والے سلامت رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے اور پچھلی کتابوں میں پڑھے جانے والے واقعات کی خبر جب آپ نے دی اور ان کا بتایا، اس کے باوجود بھی یہ کافر لوگ اور یہودی لوگ جو تھے نہیں مانتے تھے۔ اب آیت نمبر 166، پس جس چیز سے ان کو منع کیا جاتا تھا جب ان میں حد سے آگے بڑھ گئے تو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ بندر ذلیل بن جاؤ۔ اور جب آپ کے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ یہود پر قیامت تک کسی ایسے شخص کو مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سخت سزا پہنچاتا رہے گا، بے شک آپ کا رب جلد ہی سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر ہم نے ان کو دنیا میں مختلف جماعتوں میں منتشر کر دیا، بعض ان میں نیک تھے اور بعض دوسری طرح کے یعنی برے، اور ہم ان کی خوشحالیوں میں بدحالیوں میں برابر آزماتے رہے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ پھر ان کے بعد ان کے ایسے لوگ جانشین بنے جنہوں نے خیال کیا کہ کتاب سے ان کو کیا حاصل ہوگا، اس دنیا فانی کا مال و متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ضرور بخش دیے جائیں گے۔ حالانکہ اگر ان کے پاس ایسی مال و دولت آ جائے تو اور اس کو لے لیتے ہیں، کیا ان سے کتاب کا یہ عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ کی نسبت بجز حق بات کے اور کوئی بات نہ کریں، اور جو کچھ اس کتاب میں تھا اس کو انہوں نے پڑھ لیا، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟
اور جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور ہم ایسے لوگوں کا جو اپنی اصلاح کر لیں اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور جب ہم اپنے پہاڑ کو اٹھا کر چھت کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب ان پر گرا، اور کہا قبول کرو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی کے ساتھ، اور یاد رکھو کہ جو احکام اس میں ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور جب آپ کے رب نے آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کی بابت اقرار کر لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے کہا کیوں نہیں، ہم سب اس کے گواہ ہیں، تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے، یا یوں کہو کہ شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا تھا اس سے قبل، اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے۔ سو کیا آپ ہم کو ان غلط راہ والوں کے فعل پر ہلاکت میں ڈالتے ہیں؟ آیت نمبر 174۔ اور ہم تو اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں، اور تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اور آپ ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ اس کو ہم نے اپنی آیات دی اور پھر ان سے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہوں میں شمار ہو گیا۔ دیکھیے آیت نمبر 175 میں جس شخص کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اس میں تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس شخص کا نام بلعم بن باغورہ تھا۔ یہ ملک شام میں بیت المقدس کے قریب کنعان کا رہنے والا تھا۔ اس کو بعض کتابوں کا علم تھا، اس کو اسم اعظم بھی معلوم تھا، لوگ اس سے دعا کراتے تھے اور دعا قبول ہو جاتی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ملا تو ان کو یہ فکر ہوئی کہ ہم مارے نہ جائیں۔ تو یہ لوگ جو تھے جبارین قوم کی، یہ لوگ بلم بن باورہ کے پاس گئے اور کہا کہ ان کے لیے آپ بددعا کریں۔ بلم نے کہا میں ان کو جانتا ہوں، ان کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہیں، اگر میں نے بددعا کی تو میں اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر بیٹھوں گا۔ پھر ان لوگوں نے اس کو بہت رشوت دی، مال و متاع دیا، لیکن جب اس کو مال و متاع دیا تو وہ تھوڑا لالچ میں آ گیا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا کرنے لگا۔ جو ہی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا کرنے لگا تو اس کے منہ سے قوم جبارین کے لیے الفاظ نکلے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں نکلے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ بولا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر تباہی نازل ہوئی اور بلم کی زبان سینے پر لٹک گئی۔ اب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میری تو دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی۔ اب میں تم کو ایک چال بتاتا ہوں، یہ لوگ مدت سے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، تم اپنی لڑکیوں کو سجا بنا کر ان کے لشکر میں بھیج دو، یہ لوگ حرام کاری میں مبتلا ہو جائیں گے، جو اللہ کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ عمل ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک بڑا آدمی اس چال کا شکار ہو گیا۔ انہوں نے لڑکیوں کو بھیجا تو بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک بڑا آدمی اس چال کا شکار ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں سخت طاعون پھیلا، جس کے ایک دن میں ہی 70,000 اسرائیلی مر گئے، یہاں تک کہ جس نے برا کام کیا تھا اس کو قتل کر کے منظر عام پر لٹکا دیا گیا، اور پھر سب نے توبہ کی تو طاعون دور ہوا۔ آیت نمبر 176۔ اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیات کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا، یہ بلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے لگا، تو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تو اگر اس پر حملہ کر دے تب بھی وہ ہانپے، اور یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہانپے۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ تو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے، شاید وہ سوچیں۔ ان لوگوں کی حالت بھی بری ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں
اور وہ دراصل اپنی ذات ہی کا نقصان کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر ہمارا دل کتنا اس بات سے ڈرتا ہے کہ ہمیں بھی تو قرآن پاک کی آیات اللہ نے بھیجی ہیں اور ہم اس کو پڑھتے بھی نہیں ہیں، بند کر کے رکھ دیتے ہیں، اور ہم جو پڑھ بھی لیتے ہیں اس پہ عمل بھی نہیں کرتے ہیں۔ ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان لوگوں کی حالت بھی بری ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور وہ دراصل اپنی ذات ہی کا نقصان کرتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت کرتا ہے در حقیقت وہی ہدایت پانے والا ہوتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے وہ لوگ خسارے میں پڑ جاتے ہیں۔ اور ہم نے دوزخ کے لیے جن و انس میں سے بہت سے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جن سے سمجھتے نہیں، اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے دیکھتے نہیں، اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ یہ زیادہ گمراہ ہیں، یہ لوگ غفلت میں پڑے ہیں۔ آگے آیت نمبر 180۔ اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو تم اللہ کو انہی ناموں سے یاد کیا کرو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں، سو ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ یہاں پر حدیث کا مفہوم لکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو شخص ان کو محفوظ کرے وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی کہ زبانی یاد کر لے، اور اللہ تعالیٰ کے یہ 99 نام پڑھ کر جس مقصد کے لیے دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی بے چینی یا کوئی مہم کام پیش آئے اس کو چاہیے کہ یہ کلمات پڑھے، انشاءاللہ سب مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ اور وہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائیں جو میں اکثر پڑھتی ہوں دعا کے وقت، جو کرب کی حالت میں پڑھے جاتے ہیں: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہارے لیے اس سے کیا چیز مانے ہے کہ تم میری وصیت کو سن لو اور اس پہ عمل کیا کرو۔ اب دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی ہے وہ ہم سب کے لیے بھی ہے۔ اور وہ وصیت کیا ہے کہ صبح شام یہ دعا کر لیا کرو، صبح شام دعا کرنے کے لیے بتائیے: یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الا نفسی کافت کافت عین۔ یہ صبح شام کرنے کے لیے دعا بتائی گئی۔ آیت نمبر 181۔ اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور اسی کے موافق انصاف بھی کرتی ہے، اور جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو بتدریج لیے جا رہے ہیں اس طرح کہ ان کو خبر بھی نہیں، اور میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، بلا شبہ میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ ان کا جن سے سابقہ ہے وہ مجنون نہیں، وہ تو صرف صاف صاف ڈرانے والے ہیں؟ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کے عالم میں غور نہیں کیا اور دوسری چیزوں میں بھی جو اللہ نے پیدا کی ہیں؟ اور اس بات میں ممکن ہے کہ ان کی موت قریب آ گئی ہو، پھر قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی دوسرا سیدھی راہ پر نہیں لا سکتا، اور اللہ ان کو گمراہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کب آئے گی، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب کو ہی ہے، اس کو اس کے وقت پر اللہ کے سوا دوسرا کوئی نہیں ظاہر کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین کا ایک بہت بڑا حادثہ ہوگا اور تم پر اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے آپ گویا اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ کے ہی پاس ہے۔
مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ہی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی نقصان کا، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے چاہا ہو، اور اگر میں غیب کی بات جانتا ہوتا تو میں بہت سا منافع حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ ہوتی۔ میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ اللہ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تن واحد آدم سے پیدا کیا اور اس کا جوڑ بنایا تاکہ وہ اس جوڑے سے انس حاصل کرے۔ پھر جب میاں بیوی سے قربت کی تو اس کو حمل رہ گیا ہلکا سا، اور وہ اس کو لیے ہوئے پھرتی رہیں۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئیں تو دونوں نے اللہ سے دعا کی جو ان کا مالک ہے، اگر آپ نے ہم کو صحیح اولاد سے صحیح سالم اولاد دی تو ہم شکر گزاری کریں گے۔ سو جب اللہ نے ان دونوں کو صحیح اور سالم اولاد دے دی تو وہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں اللہ کے شریک قرار دینے لگے۔ سو اللہ پاک ہے ان کے شرک سے۔ کیا وہ ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بنا نہ سکیں، اور وہ خود ہی بنائے جاتے ہیں، اور وہ ان کو کسی قسم کی مدد بھی نہیں دے سکتے، وہ خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے، اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو تمہاری پیروی نہ کریں۔ تمہارے لیے دونوں باتیں برابر ہیں، خواہ تم ان کو بلاؤ یا تم خاموش رہو۔ واقعی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم جیسے بندے ہیں، سو تم ان کو پکارو، اور پھر ان کو چاہیے کہ وہ تمہارا کہنا کر دیں اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 195۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے کسی چیز کو تھام سکیں؟ یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سن سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے شرکا کو بلا لو، پھر میری ضرر رسانی کی تدبیر کرو، پھر مجھ کو بالکل مہلت مت دو۔ یقیناً میرا مددگار اللہ ہی ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، اور وہ نیک بندوں کی مدد کیا کرتا ہے۔ اور تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر تم ان کو کوئی بات بنانے کے لیے پکارو اس کو نہ سنے، اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ سرسری برتاؤ کو قبول کر لیا کرو اور اچھی بات کے لیے کہتے رہو، اور جاہلوں سے ایک طرف رہا کرو۔ اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، بلا شبہ وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ دیکھیے یہ آیت نمبر 199 اور 200، یہاں کو میں دوبارہ پڑھتی ہوں۔ سرسری برتاؤ کو قبول کر لیا کرو اور اچھی بات کے لیے کہتے رہو، اور جاہلوں سے ایک طرف رہا کرو۔ اچھا، ان دو آیتوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب غزوہ احد کے معرکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دشمنوں کے 70 آدمیوں کے ساتھ ایسا ہی کروں گا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اے ہمارے پیارے نبی، خلق عظیم کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ کسی سے بدلہ لیں، یہ بات آپ کی شان نہیں ہے، آپ انہیں درگزر کریں۔ آیت نمبر 201۔ بے شک جو اللہ سے ڈرتے ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی خطرہ ہوتا ہے وہ یاد اللہ میں لگ جاتے ہیں، سو یکیک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور جو شیطان کے تابع ہیں وہ ان کو گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں، پس وہ باز نہیں آتے۔ اور جب آپ ان کے سامنے کوئی معجزہ نہیں دکھاتے تو کہتے ہیں کہ آپ یہ معجزہ کیوں نہیں لائے؟ آپ کہہ دیجئے میں تو اس کا اتباع کرتا ہوں جو مجھے وحی کی جاتی ہے میرے رب کی طرف سے، اور یہ بہت سی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو یقین رکھ کرتے ہیں۔ اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو کان لگا کر سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر اللہ کی رحمتیں کی جائیں، اور اپنے رب کو یاد کیا کرو اور اپنے دل میں عاجزی سے ڈرتے ہوئے زور کی آواز کی
زور کی آواز کے بجائے کم آواز سے صبح و شام اور غافلوں میں مت رہنا۔ تو صبح اور شام یہاں ہمیں ذکر کرنے کا بتایا جا رہا ہے کہ ہم غافلوں میں نہ رہیں۔ اور آیت نمبر 206 میں اب آیت سجدہ آ رہی ہے، ہم یہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد سجدہ کر کے پھر سورہ انفال شروع کریں گے۔ آیت نمبر 206، بے شک جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو وہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے تم سجدے کی حالت میں خوب دعا کیا کرو، اس کے قبول ہونے کی بڑی امید ہے۔ اب ہم سجدہ کر لیتے ہیں۔ جی انشاءاللہ اب ہم سورہ انفال شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور غزوہ بدر حق و باطل کی وہ جنگ ہے جس نے کفار کے غرور کو خاک میں ملا دیا اور مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی فرشتوں سے مدد فرمائی۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد یہ سورت نازل ہوئی جس میں صلح و جنگ کے اسلامی قوانین بیان کیے گئے ہیں۔ فرمایا ہے کہ اے مومنو، تم اس وقت کا تصور تو کرو جب تم بہت ہی کمزور تھے اور تمہیں ہر وقت یہ خوف لگا رہتا تھا کہ وہ لوگ تمہیں اچک کر نہ لے جائیں، لیکن پھر اللہ نے تمہیں اپنی مدد سے قوت دی اور تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ دیکھیے انفال جو ہے وہ نفل کی جمع ہے اور اس سے زیادہ یا زائد چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شریعت میں اس مال غنیمت کو کہتے ہیں جو جنگ میں دشمن سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ صورت غزوہ بدر کے بعد 2 ہجری میں نازل ہوئی جس میں صلح و جنگ، امن و سلامتی اور مال غنیمت کی تقسیم کے بنیادی اصولوں کو بیان کیا گیا۔ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں پیش آیا۔ یہ مسلمانوں کا سب سے پہلا رمضان تھا اور کسی مسلح گروہ سے باقاعدہ جنگ کا پہلا تجربہ تھا۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ جب کسی فریق سے جنگ کی جاتی تھی تو جو شخص جس کو قتل کرتا یا اس سے اس کا مال غنیمت چھین لیتا تو وہ اسی کی ملکیت بن جاتا تھا۔ غزوہ بدر چونکہ اچانک پیش آئی اور غزوہ بدر کے بعد قدرتی طور پر یہ سوال ہوا ہر شخص کے ذہن میں کہ مال غنیمت کے لیے اسلام کا کوئی ضابطۂ اصول ہے یا نہیں، یا ہم پرانے دستور کے مطابق اس مال غنیمت کے مالک ہیں۔ تو سورہ انفال کی آیات میں جب یہ اصول ارشاد فرمایا گیا کہ اہل ایمان کو اس جنگ میں یا آئندہ کسی جنگ میں جب بھی کوئی مال غنیمت ہاتھ آئے تو سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتیں ہیں، جس کو جو چیز حاصل ہو وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر ڈھیر لگا دے۔ اور تقسیم کا طریقہ یہ ہوگا کہ کل مال غنیمت میں سے 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں اور 5واں حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے رشتہ داروں اور غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کیا جائے۔ یہ ابتدائی حکم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اس بات پر اجماع امت ہے کہ اب کل مال غنیمت کی تقسیم امیر المومنین کے حکم کے مطابق ہوگی۔ جب قرآن کریم میں مال غنیمت کا حکم آ گیا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اس حکم کے آگے گردنیں جھکا دی اور دور جاہلیت کے طریقوں کو ختم کر دیا۔ اب ہم پڑھتے ہیں۔
آیت نمبر 1 سورہ انفال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں اور رسول کی ہیں، پس تم ڈرو اللہ سے اور اپنے باہمی تعلقات کو درست رکھو اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو اگر تم یقین رکھتے ہو۔ بس مومنین تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ہل جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیات ان کے ایمان کو اور زیادہ تازہ کر دیتی ہیں اور وہ اللہ پر پورا بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ میں آیت نمبر 2 سے 4 تک جو پڑھوں گی، اس کو بہت غور سے سننا۔ اور ان آیات میں مومنین کی 5 مخصوص صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی کیا ہے کہ خوف خدا۔ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل سہم جاتے ہیں۔ دوسرا بتایا گیا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ اور تیسری یہ بتائی کہ یہ صرف اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں دنیاوی تدبیر کے بعد۔ اور چوتھی صفت یہ بتائی کہ یہ اقامت صلاۃ کرتے ہیں، یعنی کہ نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ یہ مومنین کے خصوصیات بتائی جا رہی۔ اور ایک یہ بتائی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو سچے مومن کے لیے اللہ نے 3 چیزوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ جو سچا مومن ہوگا جس میں یہ 5 صفات پائی جائیں گی، ان کے لیے 3 چیزوں کا وعدہ ہے۔ وہ وعدہ کیا ہے کہ درجات عالیہ ملیں گے، دوسرے اس کی مغفرت ہوگی، اور تیسرے اس کو عمدہ رزق ملے گا۔ تو اب میں اس کو شروع سے پڑھتی ہوں، پہلی آیت سے ہی، بلکہ دوسری سے پڑھتی ہوں۔ بس مومنین تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ہل جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیات ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بس یہی ہیں سچے مومنین، ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑے درجات ہیں اور مغفرت ہے ان کی عزت کی روزی میں۔ جیسا اب آیت نمبر 5، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے بڑی حکمت کے ساتھ روانہ کیا، اور مومنین کی ایک جماعت اس کو ناپسند کرتی تھی، اور اس حکمت کے بارے میں جب وہ سب کو معلوم ہو گئی اس انداز سے بحث کر رہے تھے گویا کہ کوئی ان کو موت کی طرف لے جا رہا ہے اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ آیت نمبر 5 اور 6 میں جنگ بدر کا ہی واقعہ ہے، اور اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بئر سقیہ پر پہنچ کر قیس بن سقہ رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ لشکر کو شمار کریں۔ اب یہ جنگ بدر کے لیے نکل رہے تھے تو لشکر کو شمار کرنے کا حکم دیا۔ تو جب انہوں نے لشکر کی گنتی کی تو بتایا کہ 313 حضرات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ یہ تعداد اصحاب طالوت کی ہے، اس لیے فعل نیک ہے اور انشاءاللہ ہمیں فتح اور کامیابی ہوگی۔ تو 313 کا جو ہنسا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ آیت نمبر 7، اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ وعدہ کرتا تھا کہ تم کو 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت ہاتھ آ جائے گی، اور تم چاہتے تھے کہ غیر مسلح قافلہ تم کو مل جائے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور ان کافرین کی بنیاد اور قوت کو قطع کر دے، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، گویا مجرمین ناپسند ہی کریں۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ نے تمہاری فریاد سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا، اور جو سلسلے وار چلتے آتے رہیں گے، اور اللہ نے یہ مدد محض اس لیے کی کہ خوشخبری ہو اور تمہارے دلوں کو سکون حاصل ہو،
اور نصرت تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بلا شبہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب وہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے چین دینے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تم کو اس پانی کے ذریعے سے پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسے کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے۔ اس وقت کو یاد کرو جب آپ کا رب فرشتوں کو حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو تم مومنین کی ہمت بڑھاؤ، میں ابھی کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں، سو تم گردنوں پر مارو اور ان کے ایک ایک پور پر ضرب لگاؤ۔ یہ سزا تو اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی انہوں نے مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ سزا چکھو اور یہ جان رکھو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب ہے۔ مومنو، جب میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ کافروں سے ہو تو ان سے پیٹھ نہ موڑنا، اور جو ان سے اس روز پشت پھیرے گا مگر وہاں جو لڑائی کے لیے جگہ بدلنے والا ہو یا جو ایک جماعت کی طرف پناہ لینے والا ہو وہ مستثنی ہے۔ باقی جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ سو تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ ہی نے قتل کیا، اور آپ نے کنکریاں نہیں پھینکی بلکہ اللہ ہی نے کنکریاں پھینکی، اور ہم نے یہ اس لیے کیا کہ وہ مومنین کو اپنے احسانات سے اچھی طرح آزمائے۔ بلا شبہ اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یہ بات تو یہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو کافرین کی تدبیر کا کمزور کرنا تھا۔ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے موجود ہوا، اگر باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے، اور تمہاری جمعیت تمہارے ذرا کام نہ آئے گی، گو گنتی زیادہ ہو، اور واقعی بات یہ ہے کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ دیکھیے یہ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی جنگ بدر کا ہی واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ مٹھی بھر کر کنکریاں دشمنوں پر پھینکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کنکریاں پھینکی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی آیت بھی پڑھی تھی، اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ اور آیت نمبر 19، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ تمہارے سامنے موجود ہوگا، اگر باز جاؤ تو یہ باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے، اور تمہاری جمعیت تمہارے ذرا بھی کام نہ آئے گی، گو گنتی زیادہ ہو، اور واقعی بات یہ ہے کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ مومنو، اللہ کا کہا مانو اور اس کے رسول کا کہا مانو، اور اس کا کہا ماننے سے روگردانی نہ کرو، اور تم سن لیتے ہی ہو، اور تم ان کی طرح نہ ہونا جو کہتے تو ہیں کہ ہم نے سنا، حالانکہ سنتے سناتے کچھ نہیں۔ بے شک اللہ کے نزدیک بدترین خلائق وہ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، جو ذرا بھی نہیں سمجھتے، اور اگر اللہ ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دیتا، اور اگر ان کو اگر ان کو اب سنا دیں تو ضرور روگردانی اور بے رخی کے ساتھ کریں گے۔ مومنو، اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کو بجا لایا کرو جب رسول تم کو اس چیز کی طرف بلائیں جو تم کو زندگی بخشے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جاتا ہے۔ بلا شبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے، اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت سے مجرمین پر ہی نہیں بلکہ تم پہ بھی واقع ہوگا، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور یاد کرو اس حالت کو جب تم تھوڑے سے تھے، سرزمین میں کمزور شمار کیے جاتے تھے، تم ڈرتے رہتے تھے کہ تم کو لوگ لوٹ کھسوٹ نہ لیں۔ اللہ نے تم کو رہنے کی جگہ دی
اور تم کو اپنی مدد سے قوت بخشی اور نفیس نفیس چیزیں عطا فرمائیں تاکہ تم شکر گزار بنو۔ مومنو، تم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں خلل نہ ڈالو اور اپنی امانات میں بھی مت خلل ڈالو، اور اس کا نقصان تم کو معلوم ہے۔ اور تم جان لو کہ تمہارے مال اور اولاد ایک امتحان کی چیز ہے، اور اس کو بھی جان لو کہ اللہ کے پاس بڑا صلہ ہے۔ اب یہ آیت نمبر 28 میں بتایا جا رہا ہے، اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ واقعہ ہے کہ اکثر مفسرین کے نزدیک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے جو بنی قریظہ میں پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بنو قریظہ کے قلعے کا 21 روز تک محاصرہ جاری رکھا، جس سے عاجز ہو کر انہوں نے وطن چھوڑ کر ملک شام جانے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرارتوں کے پیش نظر اس کو قبول نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے بارے میں جو فیصلہ کریں اس پر راضی ہو جاؤ۔ انہوں نے درخواست کی کہ یہ کام ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے، کیونکہ ان کے اہل و عیال اور جائیداد بنو قریظہ میں رہتے تھے، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ یہ کچھ نرمی کا فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ آپ کو بھیجا گیا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو سب آپ کے گرد جمع ہو گئے اور پوچھا کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان لیں تو وہ ہمارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں گے۔ اس پر ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ نرمی نہیں ہوگی۔ آپ منہ سے تو کچھ نہ بولے، لیکن گردن پر ہاتھ پھیر کر اشارے سے بتایا کہ تم سب ذبح کر دیے جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کرنے کے بعد فوراً ہی آپ کو تنبیہ ہوئی کہ میں اولاد اور مال کی محبت میں غلط کام کر گزرا، اور وہاں سے واپس آئے تو سیدھے مسجد میں گئے اور ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے لیے استغفار کرتا تو توبہ قبول ہو جاتی۔ چنانچہ 7 روز بعد آخر شب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مزید آیتیں نازل ہوئیں، اور فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کو کھولا۔ اب آیت نمبر 29۔ مومنو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تم کو فیصلے کی قوت دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور فرما دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور جب کافرین آپ کے بارے میں بری بری باتیں سوچ رہے تھے کہ آیا آپ کو قید کر لیں یا قتل کر دیں یا خارج وطن کر دیں، وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب سے زیادہ مضبوط تدبیر کرنے والا ہے۔ اور جب ہماری آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اس کے برابر بھی ہم بھی کہلوا دیں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلے لوگوں سے مشہور چلی آ رہی ہیں۔ اور جب ان لوگوں نے کہا اے اللہ، اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر کوئی دردناک عذاب کر دے، اور اللہ تو یہ نہ کرے گا آپ کے ہوتے ہوئے ان میں کوئی عذاب ان کو دیں، اور اللہ ان کو یوں بھی عذاب نہ دے گا جس حال میں وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کرتے رہتے ہیں، اور ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اللہ ان کو سزا نہ دے، حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں جبکہ وہ اس کے متولی نہیں۔ اس کے متولی تو وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، مگر اکثر ان میں اپنے اہل ہونے یا نہ ہونے کا بھی کوئی علم نہیں رکھتے ہیں۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے تو اللہ کا عذاب نہیں آتا تھا۔ آگے آیت نمبر 35۔ اور ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس صرف یہ تھی کہ سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، سو تم اپنے کفر کے سبب عذاب کا مزہ چکھو۔ بے شک کافرین اپنے مالوں کو محض اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ سے روکیں، سو یہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے، مگر اس کا نتیجہ سوائے حسرت اور افسوس کے کچھ نہ ہوگا، آخر مغلوب ہی ہو جائیں گے، اور کافرین سب کے سب جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے۔
آیت نمبر 37، تاکہ اللہ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر دے اور ناپاک لوگوں کو ایک دوسرے سے ملا دے، یعنی ان سب کو متصل کر دے، پھر ان کو دوزخ میں ڈال دے۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آپ ان کافرین سے فرما دیجئے کہ اگر یہ اپنے کفر سے باز آ جائیں تو ان کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر وہ کفر کی عادت جاری رکھیں تو ان کو بتا دیجئے کہ پہلے کافروں کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہے، اور تم ان کفار عرب سے اس حد تک لڑو کہ فساد عقیدہ یعنی شرک نہ رہے اور خالص دین اللہ ہی کا دین ہو جائے۔ پھر اگر یہ کفر چھوڑ دیں تو اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے، اور اگر وہ روگردانی کریں تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارا رفیق ہے، وہ تو بہت ہی اچھا رفیق ہے اور بہت ہی اچھا مددگار ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ، اللہم آنس وحشتنا فی قبرنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ یا اللہ، مانوس کر دے ہماری وحشت کو ہماری قبر میں۔ اے اللہ، قرآن پاک کی وجہ سے تو ہم سب بہنوں پر رحم کر اور اس کو ہم سب کے لیے نور ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ، جو کچھ ہم بھول جائیں ہمیں یاد کروا دینا، اور وہ کچھ ہمیں سکھا دے جو ہمیں معلوم نہیں، اور دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں تلاوت کی توفیق دے، اور اس قرآن پاک کو ہمارے لیے دلیل بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔